الحمد لله الذي أسعد وأشقى أمات وأحيا أزهق وأبقى وأوجد وأفنى وأفكر وأغنى وأسر وأقنى ثم خصص بعض عباده باليسر والغنى وبين أن بفضله من تزكى من غناه زكى ماله من زكى ونشهد أن لا وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا بشير له ولا مشير له ولا ند له ولا ضد له ولا كفو له ولا معاهد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وسراجنا ونذيرنا وبشيرنا هادي سبيلنا راوي عديلنا وإمام كل مولانا محمدا عبده ورسوله هو المصطفى والمرتضى وسيد الورى وشمس الضحى وبدر الدجى وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه كنجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى
من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله.
یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو توصل الہ وانت تظہر حبہ فہذا العمر فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاک اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری سننا اور عمل کرنا تمہارا کام ہے یہ نہ کہو کہنے والا کون ہے اور کیا نام ہے معزز سامعین بزرگان دین بھائیوں دوستوں ساتھیوں قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند آیات احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک حدیث پڑھی گئی ہے نصیحت آموز فکر آخذ کے لیے چند اشعار پڑھے گئے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے سوال ہے التجا ہے عارضی ہے درخواست ہے باری تعالی حق اور سچ بیان کرنا توفیق بخشیں مجھے بھی آپ بھائیوں کو ہم سب کو مردوں کو عورتوں کو نوجوانوں کو بوڑھوں کو مسلمین مسلمات مومنین مومنات ہم سب کو اللہ تعالی سننے سنانے کے بعد خالصتاً عاملتاً اللہ تعالی اپنی رضا کے لیے ہم سب کو خالص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کے لیے انسان کی رہنمائی کے لیے انسان کی بھلائی کے لیے انسانوں میں سے مقرب محترم معزز شان والے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پیدا فرمائے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور نبی بنایا، پھر آدم علیہ السلام سے انسانیت کو پیدا فرمایا، اربوں انسان کروڑوں انسان پیدا ہوئے، کتنے دنیا سے چلے گئے، کوئی اپنی موت مرے، کوئی اذیت میں مرے، کوئی ہواؤں میں مرے، کوئی دریاؤں میں مرے، کوئی جل کے مرے،
کسی کے سینے پھٹ گئے، کوئی ہواؤں کے جکڑ میں مرے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے، کوئی بیماری میں مرے، کتنے مر گئے اور اربوں انسان زندہ ہیں۔ سب انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رفتہ رفتہ، دھیمے دھیمے، دھیرے دھیرے، وقتاً فوقتاً انسان کی ہدایت کے لیے مالک کائنات نے انبیاؤں کو پیدا فرمایا، نبیوں کو پیدا فرمایا، پھر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے، اپنے شان و علو سے کتابیں عطا فرمائیں، صحیفے عطا فرمائے، تورات عطا فرمائی، انجیل عطا فرمائی، زبور عطا فرمائی، صحف ابراہیمی عطا فرمائے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مکمل بنا کر، دین دے کر مبعوث فرمایا کہ جاؤ، میں نے یہ مخلوقات پیدا کی عزت اور شان والی، ساری مخلوقاتوں میں سے یہ انسان، یہ بندہ، یہ محترم اور عزت شان والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اپنے بنانے والے کو، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دے، نبیوں کے طریقے کو چھوڑ دے، کہیں جہنم، کہیں جہنم بن جائے، جہنم میں جلنے والا نہ بن جائے، اس دنیا میں رہے، رب کو راضی کرے، اللہ کا حکم مانے، اللہ کے حکموں کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، ان کو بجا لائے، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک نہ کرے، کفر نہ کرے۔ یعنی کیا مانا؟ اللہ کو بھی مانے، اللہ کے حکموں کو بھی مانے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت کے لیے، خلافت کے لیے، سمجھانے کے لیے مقرب محترم شان والے نبی بھیجے، ان کی بھی عزت کرے، ان سے دین سیکھے، ان کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے چلایا اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری ساری رہا۔ نبی آتے رہے، نبی جاتے رہے، امتیں آتی رہیں، امتیں جاتی رہیں، بندے پیدا ہوتے رہے، بندے مرتے رہے، ماننے والے مانتے رہے، کفر کرنے والے کفر کرتے رہے۔ جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے نہ مانا وہ ناکام ہوئے۔ کفر میں، شرک میں، ضلالت میں، گمراہی میں، بدعات میں، خرافات میں، گمراہی میں، بدعات میں، خرافات میں اپنے آپ کو ذلیل و خوار کیا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ جن لوگوں نے مان لیا، مجھے بھی مان لیا اور میری بھی مان لی، میرے بھیجے ہوئے قاصد، میرے بھیجے ہوئے انبیاؤں کی بات مانی، ان کا یہ شان ہے۔ جنہوں نے ہٹ درمی کی، ضد پہ آ گئے، کفر پہ آ گئے، بغاوت پہ آ گئے، سرکشی کی، عہدوں والے، منصب والے، سونے والے، چاندی والے، بادشاہی کے مالک تھے، ان کو میں نے زیر کر دیا، ان کو برباد کر دیا۔ عرصہ دراز، مدت دراز، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کافی سال گزر گئے، کتنی صدیاں گزریں، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ ہمارے حصے میں، ہمارے نصیب میں جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت دی، عظمت دی، شان دیا، شوکت دی، کمال عطا فرمائے، حسن عطا فرمایا، جمال عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، وہ دیا سارے نبیوں کا علم ایک طرف، جناب محمد رسول اللہ کا علم ایک طرف، اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ہادی سبل، شاہق الفخر الرسل، تاج سبل، سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے صورت مکمل فرمائی۔ 40 کے بعد 23 سال، 23 سال، 23 سال اللہ نے نبی کی سیرت مکمل فرمائی۔ اب پہلا نہ آدم کا علم ہمیں تھا، نہ جنت کا، نہ جہنم کا، نہ فرشتوں کا، نہ مرنے کا، نہ جینے کا۔ اللہ نے حضور کو پیدا فرمایا، حضور کے آنے سے ہمیں پتہ چلا جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت میں کیا انعامات ہیں حضور نے بتلایا، جہنم کے کیا اذیتیں ہیں، کیا تکلیفیں ہیں پیغمبر نے بتلایا۔ آدم کی پیدائش، آدم کا جنت میں رہنا، آدم کا جنت سے نکالا جانا، جبل نور پہ آنا، کتنے سال روتے رہنا، معافی تلافی ہوئی، اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا، یہ میرے پیغمبر نے بتلایا۔ تو ہم لوگ کہا کرتے ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، مگر اللہ نے ایک ہیلا وسیلہ بنایا ہے۔ حضور آئے تو ہمیں پتہ چلا اللہ بھی ہے۔ اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں، اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے۔ جنت بتلائی، جہنم بتلائی، نبیوں کے احوال بتائے، نبیوں کے شان بتائے، تکلم کلام بتلایا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ سراجا منیرا، گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، جہنم سے ڈرانے والا، سراجا منیرا، چمکتا ہوا۔ نور مبین اللہ نے دیا، نور نبوت نبی کو ملا، حضور نور نبوت بنے۔ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو قرآن عطا فرمایا۔ جب نبوت ملی، تاج پہنایا گیا قرآن کے نور سے، قرآن کے سبق سے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے کچھ نہیں تھا، بنایا، بنا کے فنا فی اللہ کرے گا، قیامت آئے گی، حشر ہوگا، نشر ہوگا، میدان عدل ہوگا، فیصلہ ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد جنت میں کیا عیش ہوں گے، جہنم میں کیا جوتے اور اذیت ہوگی، موت کو ذبح کیا جائے گا۔ پورا یہ جو احوال ہے، اتنی بڑا ذکر، اتنا بڑا فکر، اتنی بڑی سوچ، نبیوں کی تبلیغ، انبیاؤں کے فرمودات، اللہ کے احکامات، اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن میں، اسی فرقان میں، اسی برہان میں، نور مبین میں، اسی ہدا میں اللہ تعالیٰ نے بنا کے، سجا کے، ٹھہا کے، پکا پکایا ہمیں دیا۔ سب کچھ جو ہو گیا وہ بھی بتلایا، جو ہو رہا ہے وہ بھی بتلایا، جو ہوگا وہ بھی بتلایا، اس کے بعد جو ہوگا وہ بھی بتلایا۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، حج ہے، جتنے اچھے کام ہیں
وہ بھی بتلائے، جو برے کام ہیں ان کی بھی تنبیہ فرمائی، اور یہ بھی بتلایا یہ کام کرنے والے ہیں، یہ کام نہ کرنے والے ہیں، یہ کرو گے تو جنت دوں گا، ہیرا پھیری کرو گے، انکار کرو گے، منکر بن جاؤ گے، انحراف کرو گے، سرکشی کرو گے، بغاوت کرو گے، میں تمہیں جوتے ماروں گا، تمہیں سزا دوں گا، جہنم میں ڈالوں گا۔ سوال پیدا ہوا، پچھلے انبیاء تھے، آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ایک دین چلایا، توحید کا پیغام دیا، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، آدم میں نے تجھے بنایا اور میں نے تجھے سارے جہان سے چن لیا۔ آدم کو احکامات دیے۔ آدم علیہ السلام کے دور میں بھی زکوٰۃ تھی، منت منوتی تھی، صدقہ خیرات تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، بھائی نے بھائی کو مار دیا، رشتے پہ بھائی نے بھائی کا گلا دبایا، قرآن میں ہے، بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اس کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بچوں لڑو نہیں، جھگڑا نہیں کرو، اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی منت منوتی پیش کرو، اپنے عمل کو رکھو۔ حابیل نے دمبا دیا، قابیل نے گندم دی، اناج دیا، جاؤ ڈھیری لگاؤ۔ اس دور میں قانون تھا اور یہ کافی سال چلتا رہا۔ خیرات، صدقہ، زکوٰۃ جو بھی ہوتا میدان میں رکھ کے آ جاتے، اللہ کی طرف سے آگ آتی، اس کو جلا دیتی یا چھپا دیتی۔ جس کا مال چھپ گیا سمجھو قبول ہو گیا، جس کا ویسا پڑ رہا تو وہ ناقابل قبول، شرمندگی، لعنت ملامت۔ دیکھو نامرادہ تو چوری کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تیرا مال قبول بھی نہیں ہے، دیکھ۔ تو بھائیو یہ کیا مانا؟ یہ دین جو چلا آدم علیہ السلام سے، تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا لڑو نہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی منت رکھو، دو اللہ کو، جو سچا ہوگا اس کی بھی صفائی آئے گی، جو جھوٹا ہوگا اس کا بھی کرشمہ نظر آئے گا۔ حابیل نے دمبا دیا، قبول ہو گیا۔ قابیل نے اناج رکھا، قابل قبول نہ ہوا۔ حابیل حق پہ تھا، قابیل نہ حق پہ تھا۔ تو بھائیو یہ کس نے بتایا؟ قرآن نے، اور قرآن میں پڑھ کے کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ نے۔ تو کیا مانا؟ نبی آئے تو قرآن آیا، نبی آئے تو کلمہ ملا، نبی آئے تو ایمان ملا، نبی آئے تو اللہ کی پہچان ہوئی، نبی آئے تو 1.25 لاکھ نبیوں کا تعارف ملا، نبی آئے حلال کا پتہ چلا، حرام کا پتہ چلا، ماں کا پتہ، بہن کا پتہ، بیٹی کا، بیوی کا، حضور کے صدقے۔ نبی نہ آتے، اللہ نبی کو نہ بھیجتے، ہمیں کیا پتہ؟ مرشد آئے، مربی آئے، ہادی سبل آئے، شاہ رسول آئے، فخر رسول آئے، جناب محمد الرسول اللہ آئے، تو نبی کے صدقے قرآن ملا، ایمان ملا، اللہ کی پہچان ملی، دین شریعت ملا، کلمہ ملا، اماں کا شان ملا کہ اماں کا کیا شان ہے، بیٹی کا کیا شان ہے، بیوی کی کیا عزت ہے، بہن کا کیا رتبہ ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ یہ کس کے صدقے ملا؟ حضور کے صدقے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، دین ملا، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور یہ پورا جہان لا الہ الا اللہ میں بند ہے، کیونکہ سب کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس دور میں بھی خیراتیں تھیں، زکاتیں تھیں، صدقے تھے، نمازیں تھیں، حج تھے، عمرے تھے۔ تو بھائیو چلتا رہا، صحف ابراہیم میں لکھا گیا،
موسیٰ علیہ السلام آئے، تورات ملی، تورات میں احکام ملے۔ قرآن ہے، قرآن کے اندر مسائل ہیں، جو مسئلہ ہے قرآن میں، دنیا میں جو چل رہا ہے نظام ایک اللہ نے اس میں لکھا ہے۔ تو قرآن قانون ہے، قرآن لا ہے، قرآن زندگی ہے، قرآن نمونہ ہے، قرآن سیمپل ہے، اللہ کی پہچان ہے، نبی کا فرمان ہے۔ تو بھائیو، بہرحال نبی علیہ السلام کو اللہ نے جب قرآن دیا، قرآن کے اندر احکام آتا ہے کہ جو چوری کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اگر محمدی شریعت میں، نبی کے دین میں، دین تو اللہ کا ہے، شریعت اللہ کی ہے، قانون رب کا ہے، مگر نافذ کرنے والا، اس پہ عمل درآمد کرنے والا محمد رسول اللہ۔ جیسے ہمارے وقت کا بادشاہ ہوتا ہے وزیر اعظم، پھر صدر ہوتا ہے، نیچے عدالتیں ہیں، کابینہ ہے، اسمبلی ہے، بل پاس ہوتا ہے، دیتے ہیں جناب یہ ہوگی ہے، لہٰذا اس کو اتنی سزائیں دو۔ قرآن اوپر سے آیا، اس میں لکھا ہے، فیصلہ ہے، حقی نہ حقی جو کچھ ہے، تو اس نفاذ کے لیے، اس کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اللہ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا۔ حضور آئے، جب نبی علیہ السلام آئے، اللہ کا قرآن آیا، حضور نے دیکھا، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے۔ یہودیوں سے، نصرانیوں سے، مشرکین مکہ، منکرین مکہ، اس دور کے کافر، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہماری مرضی؟ فرمایا تمہاری مرضی نہیں، مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ دین اللہ کا ہے، مرضی اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم سوالی ہیں۔ اللہ نے نظام دیا ہے، قرآن دیا ہے مجھے، جو یہ کام کر رہے ہو ایسے نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کریں گے، ہم تو کرتے آئے ہیں۔ فرمایا نہیں، جھوٹ بول رہے ہو، جو تم کر رہے ہو تمہارے لیے اللہ نے انجیل میں منع فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ملی انجیل، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے گواہی دی۔ پیدا ہوئے، بی بی مریم رو رہی ہیں، یا اللہ شادی بھی نہ ہوئی، نکاح بھی نہ ہوا، تیرے حکم سے بچہ آ گیا، اب اس کو میں لے کے جاؤں گی اپنے ماں باپ کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، کیا کہیں گے؟ کنواری لڑکی، شادی بھی نہیں ہوئی، پتہ ہی نہیں چلا بچہ کدھر سے لے آئی۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے فرمایا تو خاموش رہنا، تیرا اس میں کوئی دخل عمل نہیں ہے۔ نظر تو لکا صوما، تیرے سے پوچھے تو بولنا مجھے روزہ ہے، چپ کا روزہ۔ ایک ہے کھانے پینے کا روزہ، کھانا نہیں، پینا نہیں، شربت نہیں، روٹی نہیں، بریانی نہیں۔ ایک ہے چپ کا روزہ کہ تو نے جواب نہیں دینا۔ تو اللہ پھر فرمایا یہ جو ہے، جو آیا ہے میرے حکم سے، جس کو میں نے عیسیٰ روح اللہ بنایا ہے، پیدائشی نبی بنایا ہے، میں اس کو بلواؤں گا۔ تو بھائیو، جب گود میں لے گئیں، قوم نے دیکھا، رشتہ داروں نے دیکھا، لما کو بغیہ فاشارت الیہ، بول، کیوں نہیں بولتی؟ کدھر سے لائی ہو بچہ؟ فاشارت الیہ، قرآن ہے۔ اللہ فرماتے تو نے اشارہ کرنا، اس سے پوچھو، یہ جو گود میں ہے۔ بے پدر سند، بے پدر فرزند پیدا ہو کند، طفل را در مہد گویا۔ شعر ہے فارسی میں کہ وہ قادر ہے بغیر باپ کے، بغیر باپ اور اماں کے آدم بنائے،
بغیر باپ کے عیسیٰ روح اللہ بنائے، بے پدر فرزند پیدا، بغیر ابا کے اللہ بچہ بنا دے۔ پھر طفل را در مہد گویا کر دے، جھولے میں جھولنے والے بچے کو اللہ بلوا دے تو قادر ہے۔ فاشارت الیہ، اللہ نے فرمایا مریم تو نے اشارہ کرنا اس کی طرف، تو نے نہیں بولنا۔ چپ کا روزہ ہے تو کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ناز بھی ساتھ، نخرہ بھی ساتھ، نعوذ باللہ چور بھی ساتھ، چتر بھی ساتھ۔ بچہ چوری کا لے آئی، شادی ہوئی نہیں، منگنی ہوئی نہیں، ہم نے سنا نہیں، بچہ گود میں لے آئی اور کہتے اس سے پوچھو، آج تک تو ہم نے نہیں سنا۔ 3 دن کا بچہ، 3 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا بچہ بولے، تکلم کلام کرے۔ تو میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بلوا کے دکھایا۔ ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا شقیا۔ پورا رکوع قرآن کا پڑھ دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے مگر افضل اعلیٰ۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب اللہ انجیل دے گا، وجعلنی نبیا مجھے نبی بنایا، برکت والا بنایا، واوصانی بالصلاۃ جب تک میں رہوں گا نماز بھی پڑھوں گا، نماز کا حکم بھی دوں گا، زکوٰۃ دوں گا، زکوٰۃ دلواؤں گا، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا جب تک میں زندہ رہوں گا یہ کام کرتا رہوں گا۔ رہی بات میری اماں کی، وبرا بوالدتی ولم یکن جبارا شقیا، جو تم سوچ رہے ہو وہ نہیں ہے، میں رب کا بندہ ہوں، اللہ نے اپنی قدرت سے مجھے پیدا فرمایا ہے مگر ابا کا۔ تو کیا مانا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں زکوٰۃ تھی، نماز تھی، حج تھا، صدقہ خیرات تھا۔ جب حضور آئے نبی علیہ السلام نے مکے والوں کو، مشرکوں کو اس دور میں اور سننے والوں کو بتلایا کہ کیا بولتا ہے تو غلط بول رہا ہے، ہمارا تو کاروبار ہے سود کا، شراب پینا، چوری کرنا، بغاوت کرنا، جھگڑے کرنا، نعوذ باللہ کیا کیا ہم کام کرتے ہیں، تو ہمیں روکتا ہے؟ فرمایا میں نہیں روکتا، اس نے رکوایا ہے، اس نے مجھے نبی بنایا، پھر مجھے قرآن دیا، اور قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں بول رہا ہوں۔ یہ قرآن میرا نہیں ہے، یہ اللہ کی زبان ہے، اس نے بنایا، اس نے سجایا، اس نے لکھا، اس نے مجھے دیا ہے کہ لوگوں کو مسئلہ سمجھانا۔ لوگ پوچھیں گے کدھر سے بول رہا ہے، تو بولنا میں قرآن سے بول رہا ہوں۔ یہ کس نے دیا؟ تو نے کہنا ہے تنزیل من رب العالمین، اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ کر، ان کو بول، یہ کام کرو، یہ کرنے کا ہے، یہ نہیں کرنے کا۔ فرمایا ہم نہیں مانتے، تیری بات کو ہم نہیں مانتے، اس کو نہیں مانتے، تجھے نہیں مانتے، تیرے حکم کو نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں مانتے ہو، اس کو نہیں مانتے ہو، تو پھر اپنی مانو۔ انجیل میں لکھا ہے، تورات میں زکوٰۃ لکھی ہے، تورات میں نماز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کتنی نمازیں تھیں؟ 2، ہمارے یہاں 5۔ شرعی احکامات، یہ سزائیں، یہ اوپر کا نظام، یہ تو آدم سے اللہ نے چلایا ہے۔ وہ انجیل لے آئے، تورات لے آئے، یہودی اس دور کے مولا مولوی 2 نمبری، کدھر لکھا ہے؟ فرمایا کھولو، اب جہاں لکھا ہے نہیں کرنا وہاں ہاتھ دے دیا، ادھر دیکھو کہاں ہے، اس ورقے کو چھپایا، ادھر ہاتھ ہٹاؤ، یہ کیا سزا ہے؟ چور کی سزا لکھی ہے، شرابی کی سزا لکھی ہے، زانی کی سزا لکھی ہے، یہ لکھی ہوئی ہیں، اور تم اس کو چھپا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو اس کی تصدیق کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا ہے۔
اور ان میں کچھ کمی بیشی یہودیوں، نصرانیوں، عیسائیوں، کافروں، منکروں، مشرکوں۔ اب تورات، انجیل، زبور، صحیفے وہ نہیں چلیں گے۔ ساری کتابیں سچی، سارے نبی سچے، سارے احکام سچے، سچائی کا دامن سچا، اللہ نے ان کو بند کر دیا ہے۔ اب نہ ابراہیم علیہ السلام کی صحیفے چلیں گے، نہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات چلے گی، نہ زبور آئے گی داؤد علیہ السلام کی، نہ عیسیٰ روح اللہ کی انجیل چلے گی۔ اب چلے گا قرآن جو محمد کو ملا ہے صلی اللہ۔ سارے نبی سچے، ساری کتابیں سچی، مگر اللہ نے ان پہ پہرا لگا دیا، ان کو رکھوا دیا۔ ہیں یا نہیں جو رد و بدل تم نے کیا، حلال کو حرام بنایا، حرام کو حلال بنایا، اپنی مقصد کے لیے عبارتیں نکال دی، دوسرا لکھ دیا، وہ کروا دیا، یہ کروا دیا، تحریفیں کی۔ لہٰذا اب یہ آ گیا ہے، اب اس پہ عمل کرنا ہے۔ میں محمد کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی نہیں آئے گا، اس قرآن کے مقابلے میں دوسرا دین نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، ہم کریں گے، چوری بھی کریں گے، بغاوت بھی کریں گے، شراب بھی پئیں گے، نعوذ باللہ زنا بھی کریں گے، ملاوٹ بھی کریں گے، حرام بھی کھائیں گے، جھگڑے بھی کریں گے، قتل بھی کریں گے، لوٹ مار کریں گے۔ نہیں مانتے، نہ تجھے مانتے ہیں، نہ تیرے اس قرآن کو مانتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے۔ وہ مثال دیتے ہیں سر پھریے کا، جو باغی بن جائے، سرکش بن جائے، اس کا علاج کچھ نہیں ہے سوا گولی کے۔ شتر بے مہار، وہ کہتے ہیں مجرم اشتہاری ہو گیا۔ ڈاکو جو ہے نا جناب، تلاش میں ہے، اس کی زندہ مردہ لاش مل جائے تو 20 لاکھ انعام، 30 لاکھ انعام، زندہ لے آؤ بھی پھر بھی اتنا انعام ہے، مار کے لے آؤ تو پھر بھی انعام ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اب وہ نبی بھی نہ رہے، حضور بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ نے مہر لگا دی کہ دنیا والوں میرے نبی تو چلے گئے، میرے نبی کی نبوت قیامت تک رہے گی، میرے محمد کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ کوئی تیسرا نبی کھڑا ہو جائے گا ذلی بروزی، کوئی بندوں میں سے میں نبی ہوں، فرما نہیں، مردود ہوگا، کافر ہوگا۔ محمد الرسول اللہ کی نبوت قیامت تک چلے گی، اور نبی والا دین، حضور والی شریعت، نبی والا کلمہ، اللہ کا قرآن قانون، یہ قیامت تک چلے گا۔ نبی کی نبوت کی حفاظت بھی میں اللہ کروں گا، میں اپنے بھیجے ہوئے شریعت اور دین کی بھی حفاظت۔ انا نحن نزلنا ذکر، یہ میرا ذکر ہے، یہ میری زبان ہے، میری نصیحت ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں اللہ، ہم ادب کا صیغہ ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، اس کی حفاظت کروں گا، اس کی پڑھنے والوں کی، اس پہ عمل کرنے والوں کی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں۔ تو میرے بھائیوں، اس دور کے مولویوں نے، اس دور کے احبار رہبان نے، یہودیوں نے دین کو بگاڑا، دین کو ملاوٹ کیا۔ آ گیا ہمارا زمانہ۔ اب نماز حضور کے دور میں تھی تو قیامت تک چلے گی، جو جو احکام اللہ نے بھیجے ہیں وہ کرنے ہیں۔ ہم آ گئے، قرآن بھی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، یہ قرآن کی میں آیات بھیج رہا ہوں، میرا حکم سب کے لیے ہے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، شاہ کے لیے، گدھا کے لیے، چھوٹے کے لیے، بڑے کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے۔ میرے دین میں جو ملاوٹ کرے گا، میرے دین کو چھپائے گا، مسئلے کو چھپائے گا، مجھے ناراض کرے گا، تجھے ناراض کرے گا، قرآن میں ہیرا پھیری کرے گا، برادری کو راضی کرے گا، کمیٹی کو راضی کرے گا، حکومت کو راضی کرے گا، ہیرا پھیری کرے گا، تو میرا پیغمبر میری طرف سے اعلان ہے، اس ملا پہ، اس مولوی پہ، اس پیر پہ میں رب کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ یا اللہ، وہ دین کون سا ہے؟ وہ کون سی ملاوٹ ہے جو ہم کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا
لا الہ الا اللہ۔ آگے ہے اللہ ایک ہے، احد اور واحد۔ آپ بھی اکیلے، میں اکیلا بیٹھا ہوں، اللہ اکیلا بھی ہے، اللہ کلّا بھی ہے، اللہ واحد بھی ہے، ایک بھی ہے۔ احد منا ایک، واحد منا اکیلا، ایک بھی ہے اور اکیلا ہے۔ اور یہی ایمان ہے، یہ جنت کی چابی ہے، بنیاد ہے ایمان، توحید، وحدانیت۔ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کتنے جمعے ہو گئے سنا سنا کے، اور یہ آدم سے شروع کروایا اور حضور تک، قیامت تک چلے گا۔